اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ۔ ناظرین، گجرانوالہ کا سب سے بڑا ایشو سول ہاسپٹل، اس کو لے کر میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو میرے ساتھ پینل میں جو لوگ موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں سیکرٹری وائی ڈی اے ڈاکٹر ارسلان علی، اور اس کے ساتھ موجود ہیں وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ گجرانوالہ کے ڈاکٹر عادل رشید ہیں، اور ان کے ساتھ ایک جانی پہچانی شخصیت گجرانوالہ کے ایشو کو لے کر جو چلتے ہیں، امیر جماعت ہیں پی پی 64 کے فرقان عزیز بٹ صاحب۔ ان کے ساتھ میں بات کروں گا آج کے اس بھڑکتے چھلکتے ہوئے ایشو پہ، جو شہر کے اندر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اتنی جلدی میں یہ فیصلہ کر دینا، یہ گجرانوالہ کی پسٹی ہوئی عوام پہ، یہ غریب عوام کے اوپر ظلم نہیں ہے؟ یہ فیصلہ صرف عوام کے لیے نہیں، ڈاکٹرز کے لیے بھی، اور ہمارے ساتھ پیشنٹس تو ہمارے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہیں سارے، تو سب کے لیے ایک اچانک فیصلہ تھا۔ ہم سب سرپرائز تھے، اور ہمیں یکدم سے ایک پورے ڈپارٹمنٹس اٹھا کے شفٹ کرنے پڑے جی ایم سی ہاسپٹل میں، جو کہ آپ کو پتہ ہے شہر میں 20 کلومیٹر دور ہے۔ تو ایک غریب آدمی جو اتنی دور سے آ رہا تھا وہاں پہ، اس کو اور زیادہ ایک 20 کلومیٹر ہم نے ایڈ کر دیے پیریفری والے کو۔ اس کے لیے بہت مشکل ہے، آپ کو پتہ ہے پیٹرول کتنا مہنگا ہے، کرائے کتنے مہنگے ہیں، کہ ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے وہاں پہ پہنچنا، کیونکہ ہر پیشنٹ کے لیے شٹل سروس اویلیبل نہیں ہے کہ وہ ہر پوائنٹ سے پیشنٹ کو لے گی اور وہاں پہنچا دے گی۔ اور دوسری چیز، ہمارے ڈاکٹرس دیکھیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ نائٹ ڈیوٹیاں بھی کرتی ہیں، ڈے ڈیوٹیاں بھی کرتی ہیں، ایوننگز، مارننگ، نائٹ، 3 شفٹوں میں ہمارے ڈاکٹر 24/7 اویلیبل ہیں گجرانوالہ کے اندر، مطلب جی ایم سی کے اندر 24/7 اویلیبل ہیں۔ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے ان سب کو، اس چینج کو یکدم، ان کی فیملیز ہیں، ان کے اوپر یکدم سے ایک دم آیا کہ انہوں نے رات کو اتنا سفر ایکسٹرا کرنا ہے، اور وہ جس طرح کا روڈ ہے، آپ اس روڈ سے واقف ہیں، اس کے پہلے کئی طرح کے حادثات ہو چکے ہیں، پہلے کئی طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، تو اس کے اندر سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں۔ ابھی تک وہاں پہ کوئی چوکی نہیں بنی، آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا کہ 1 سال پہلے وہاں پہ ہو چکا ہے ایک واقعہ، ڈاکٹرز کو اغوا کرنے کی کوشش بھی کی جا چکی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے فار دا پیشنٹس، فار دا ڈاکٹرس۔ اور اس کے اندر جب آپ نے کیا کیا کہ سارے ڈپارٹمنٹس والے گئے ہیں، کیا آپ کا ہاسپٹل اتنا بڑا لوڈ اٹھانے کے لیے تیار تھا؟ آپ نے ایک 750 بیڈ کا ہاسپٹل کو 550 بیڈ کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا ہے، جس کے اندر آلریڈی کچھ پیشنٹس تھے، آکوپائڈ تھے بیڈ۔ تو کیسے ایک شہر جس کو آلریڈی ڈیفیشینٹ ہے آپ کا، اس کو آپ نے ایک بڑے اسپتال کو بند کر کے چھوٹے اسپتال میں شفٹ کیا، جہاں پہ آلریڈی ضرورت ہے کہ آپ کو 2-3 ہسپتال اور چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کی آپ نے بات کی 1122 جو ریسکیو ہے، وہاں پہ پیشنٹ تو جو سب سے زیادہ آپ کی ایمرجنسی کو پرابلم تھی، ایمرجنسی میں جو 1122 ہے وہ زیادہ پیشنٹ کو شفٹ کرتی ہے۔ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 5000 کے قریب ڈیلی پیشنٹ شفٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک دورانیہ، آپ جس طرح سمجھے 20 کلومیٹر کا سفر کر کے جانا، اس میں پیٹرول بھی لگتا ہے، اس میں ایمرجنسی جو ہے وہ گاڑیاں بھی زیادہ ریزرو رہیں گی۔ تو وہاں پہ جو پچھلے 2-3 دن سے جو شفٹ ہو چکی ہے ایمرجنسی، کیا اتنی ہی تعداد موجود ہے یا کم ہوئی ہے؟ سیم تعداد ہے، جو پیشنٹ یہاں آ رہا تھا وہاں جا رہا ہے۔ 1122 والے اپنی سروسز دے رہے ہیں، وہ پیشنٹس لے کے آ رہے ہیں۔ پیشنٹ نے تو آنا ہے وہاں پہ، جتنی مہنگائی ہوگی ایک پیشنٹ کے لیے بہت مشکل ہے کہ پرائیویٹ جا کے اپنی ٹریٹمنٹ کروائے۔ تو پیشنٹس آ رہے ہیں، اور سیم پیشنٹ لوڈ جو یہاں تھا وہ وہاں شفٹ ہو چکا ہے، پر کیا وہ ہاسپٹل اتنا برڈن اٹھانے کے لیے تیار تھا؟ یہ کویسچن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عادل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے پیشنٹ تو وہاں پہ کس طرح جائے، بیچارہ ڈرا ہوا کس طرح پہنچے، جو ڈاکٹر وہاں پہ جا رہے ہیں، کیا اس کے گرد و نواح کا جو ماحول ہے وہاں پہ سیکیورٹی کے لحاظ سے دیکھیں، اس میں میل اور فیمیل دونوں ڈاکٹرز نے وہاں پہ جانا ہے، اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی جانا ہے، رات کو لیٹ نائٹ بھی آپ کی وہاں پہ شفٹس ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیا ہاسپٹل کے اندر تو تھوڑی بہت جس طرح کی سیکیورٹی موجود ہے، باہر آنے جانے والا جو راستہ ہے اس راستے میں کوئی لائٹ کا پراپر انتظام موجود ہے؟ کیا سیکیورٹی کے کوئی حالات ایسے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ایک برننگ ایشو کو لے کر، اور خاص طور پہ گجرانوالہ کی عوام کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک بڑا دکھ تھا ہمیشہ سے کہ گجرانوالہ کو کوئی وارث نہیں ہے، تو الحمدللہ گجرانوالہ کو نا جی فار گجرانوالہ اس کو ایک بہترین نمائندگی دے رہا ہے، کیونکہ آج سے پہلے اس طرح کے جب بھی کوئی ایشو ہے تو کبھی گجرانوالہ کی عوام کی آواز اس طرح نہیں اٹھائے گی۔ باقی جو آپ کا کویشچن ہے وہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سیکیورٹی کے ایشو، جیسے کہ ڈاکٹر ارسلان نے پہلے بتایا کہ اس روڈ پہ آئے دن کوئی نہ کوئی واردات ہوتی ہے، دن دہاڑے لوٹتے ہیں،
ڈاکٹرس کا آنا جانا اور خاص طور پہ فیمیلس کا آنا جانا، یہ سیکیورٹی کے خدشات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. وہاں پہ کوئی اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، کوئی روڈ ریفلیکٹر نہیں ہے، اور ٹریفک جو ہے وہ دو رویہ مطلب کہ ایک ہی سڑک پہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حادثات کا خدشہ علیحدہ سے بڑھے گا اور سیکیورٹی کے مسائل علیحدہ سے بڑھیں گے. اس سلسلے میں ہم نے تقریباً 1 سال پہلے CPO صاحب سے ملاقات کی تھی، اور یہ تھانہ روح کے انڈر آتا ہے. تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ موبائل وین چلا دیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک چوکی کا قیام ہو جائے. لیکن وہ جوں کہ توں کوئی اس پہ آگے پروگریس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا سیکیورٹی کے ایشو علیحدہ ہیں، پیشنٹس کا آنے جانے کا علیحدہ سے ایشو ہے. اور یہ 38 کروڑ کا جو بجٹ لگا رہے ہیں یہ صرف رینوویشن کے نام پہ، یہ صرف میرے خیال سے ایک وہ جیسے ٹرک کو اپنا تیار کروا کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب وقت نے ایک دفعہ پھر سے دلہن بنا دیا، تو یہ وہی کام کر رہے ہیں. اسپتال کا انفراسٹرکچر وہی ہے، صرف اوپر وہ اپنا ٹائل وغیرہ لگا کے رنگ روگن کر کے اس کی مشینری کو اپ گریڈ نہیں کرنا، اس کی سہولیات کو اپ گریڈ نہیں کرنا، صرف اس کی میک اپ کو بہتری کرنے کے لیے 38 کروڑ لگا رہے ہیں. اور ایک دم سے اس طرح کا فیصلہ، اور خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں، جب آئندہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ابھی سموک چل رہی ہے، اس کے بعد فوگ کا موسم آئے گا، اور فوگ کے موسم میں GT روڈ جیسی بزی روڈ میں اتنی زیادہ دھند ہوتی ہے کہ وہاں پہ ٹریفک کا چلنا محال ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سنسان ایک شہر سے ہٹ کے تقریباً 14 کلومیٹر کا فاصلہ پڑ جاتا ہے سینٹر سے. تو یہ اپنا اس طرح کی سنسان روڈ پہ پہلے تو وہ اسپتال کا بننا اور اس کو ایک دم سے زبردستی چلانے کی کوشش کرنا، یہ میرے خیال سے انتہائی ایک ظالمانہ اقدام ہے. اور اس سلسلے میں ہم جتنی بھی مذمت کریں کم ہے. یہ ڈاکٹرز کے لیے نہیں، یہ مریضوں کے لیے بہت بڑی وبال جان بنے. چھوٹی سی ایک میں بات عرض کروں گا، میڈیکل ٹرم ایک ہوتا ہے گولڈن آور، یعنی کہ آپ کا جب کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو جتنی جلدی میڈیکل فیسلٹی ملے اتنی ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کے پیشنٹ کے بچنے کے. تو فرسٹ گولڈن آور اگر ہم ضائع کر دیں تو اس کے سروائیول کے چانس کم ہوتے جاتے ہیں. تو یہ پیشنٹ کا جب یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پہ لے جانے میں جو وقت ضائع ہوگا، اس کی ساری ذمہ داری حکومت وقت پہ ہے اور یہ انتظامیہ پر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ آرتھو جو ہے نا آرتھوپیڈک سرجن ہیں یا آرتھو کا ڈپارٹمنٹ آپ کا آرتھو ہے، جی مجھے یہ بتائیں کہ جو پیشنٹ جس کی کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹی ہوگی اس کو وہاں پر ٹوٹی ہوئی روڈ پر لے کے جانا کہ جاتے ہوئے کوئی اور چیز نہیں ہل جائے گی جو حالات ہیں وہاں کے روڈ کے. جی بالکل، وہ ایک ہماری گوندنا کی مشہور وکھی تروڑ روڈ ہے. ٹھیک ہے، جو پیشنٹ اگر کوئی عام بندہ جو ہے وہ اپنا صحیح سلامت بھی ہو تو اس کے بھی کوئی نہ کوئی درد نکل آئے گی. تو یہ ایک پیشنٹ جس کی اپنا کوئی ہڈی فریکچر ہے یا کوئی اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے انتہائی مشکل ہوگا یہ سفر جو ہے، یہ بڑا مشکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سالہ سال سے ٹوٹی ہوئی ہے روڈ اور کوئی والی وارث نہیں ہے. بٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، مجھے یہ بتائیے گا، آپ کہتے ہیں میں شہر کا وارث ہوں. اچھے آپ شہر کے وارث ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اس شہر کی اس پسی ہوئی عوام کے لیے جس کے آپ وارث ہیں، جس کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، غریبوں کے آپ ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ ایک 10 روپے کی پرچی سے 500 روپے کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر آپ کو ان کو شفٹ کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا شکریہ آپ کا نعمان بھائی. دیکھیے، میں تو پہلے مشکور ہوں ان ڈاکٹر صاحبان کا جنہوں نے اس شہر کے غریبوں کی، جو وزیر اعلیٰ صاحب جب یہاں تشریف لائے انہوں نے جو 2 ماڈل قبرستان کیے تھے نا، وہ یہی فارمولہ تھا کہ سول ہاسپٹل کو بند کر دیں گے مرمت کے نام پہ، لوگ غریب آدمی تڑپ تڑپ کے ترس کے جان گوا دے گا، پھر ماڈل قبرستانوں کے لیے بنائے جائیں گے. یہ وزیر اعلیٰ جو محسن نقوی صاحب کا جو یہ تھا نا کہ ہم نے اعلان کیا ہے، محسن گجرا والا قاتل گجرا والا ہے. یہ کمشنر اور DC صاحب جو ہے یہ تو کرپشن کی آمادگاہ ہیں. یہ دیکھیں، ہمیں تو پہلے جو آپ نے اس پہ کروڑوں روپے لگائے ہیں جناب اس کا حساب دیں. جو ہاسپٹل میں آئے روز کام ہوتا رہا ہے، ٹائلیں آتی رہی ہیں، ہم نے تو اس کا حساب مانگنا تھا. اب انہوں نے اس کو مرمت کے نام پہ بند کر دیا. جماعت اسلامی نے، میں نے آج سے تحریک کا اعلان کیا ہے، احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے اس ہاسپٹل کی بندش کے. دوسری بات بڑی ہے، میں آپ کے حوالے سے جی فار گجرانوالہ پہ اس کا آغاز اور اعلان کرنے لگا ہوں. ہم ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. ہم شہر وارث نہیں ہے، جماعت اسلامی وارث ہے. باقی میں نے بات کی، یہ جو کوڑے MNA MPA یہاں پہ رہے ہیں، کیا کیا ہے انہوں نے؟ ان کی بولتی بند ہوئی ہے، یہ بات نہیں کر رہے غریب آدمی کی. اس لیے نہیں کر رہے بھائی، ان کا جو ہے DHQ سرکاری ہاسپٹل سے کیا لینا دینا؟ یہ تو ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں
اور اپنے علاج معالجے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں کراتے ہیں، بلکہ وہ گجرانوالہ کی کسی ہاسپٹل میں مطمئن بھی نہیں، وہ تو لاہور جاتے ہیں بڑے بڑے، کیونکہ خرچہ مال مفت دلے بے رحم، مال ہمارا ہے دل ان کا بے رحم ہے۔ میں تو ان کی بات کر رہا تھا، اور آپ نے جس طرح بات کی ہے جناب، ہم باری وارث ہیں، ہم احتجاج بھی کیا ہے، اور میں اس موقع پہ مشکور بھی ہوں فارمیسی ایسوسی ایشن کا۔ جب ہم نے احتجاج کیا سول ہاسپٹل کے سامنے تو انہوں نے شٹر ڈاؤن کیا، اور انشاءاللہ ہم یہ تحریک چھوڑیں گے نہیں، ان کو ہم ان کفن چوروں کے ٹولے کو چھوڑیں گے نہیں۔ ان ایم این ایس، ایم پی ایس جو مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے منتخب ہوتے رہے ہیں، عوام کو لالی پاپ دیتے رہے ہیں، غریب کی بات کرتے رہے ہیں، انہوں نے جو اس ہاسپٹل کی بندش پہ خاموشی ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ یہ دال میں کچھ کالا نہیں، یہ پوری جو دال ہے یہی کالی۔ نگران حکومت کیا ہے؟ یہ تو مسلم لیگ نون کے بغل بچے ہیں، یہ کمشنر صاحب، یہ ڈی سی صاحب، یہ اے سی صاحب، یہ جتنے بھی صاحب ہیں، یہ بس میں نے اسے پوچھا کمشنر صاحب سے، میں نے کہا آپ نے پچھلے دنوں اپنا دفتر جو ہے مرمت کیا تھا تو دفتر بند کیا تھا؟ ڈی سی صاحب آپ نے اپنے دفتر میں کروڑوں لگا دیے، دفتر بند کیا تھا، کیوں اس پہ آپ نے بیٹھا بند نہیں کیا؟ یہ تو غریب کی بات ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں جی ہاسپٹل کو مرمت کے نام پہ بند کر دو، وہ 14 کلومیٹر دور جائے گا، جو غریب آدمی جائے گا وہ یہاں سے اگر بچ بھی گیا 1500 روپیہ رکشے والے کو دے گا، پھر وہاں پہ جائے گا، وہاں پہ جو ذلت خواری ہوگی۔ نعمان بھائی آپ سوچ نہیں سکتے، ہم اس ہاسپٹل کا رونار ہوتے تھے، اکلوتا ہے اکلوتا ہے اکلوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو بھی بند کر دیا، اور وہاں پہ جو ہے ابھی یہ میں تحقیق کر رہا ہوں کس لینڈ مافیا کے ساتھ انہوں نے ٹھیکہ کیا ہے کہ وہاں کے جو ارد گرد زمین ہے اس کو جو لاکھوں میں تھی وہ کروڑوں میں باتیں اس کی جو ریڈ کر رہے ہیں، کوئی وجہ ہے؟ آپ نے وہ نوٹیفیکیشن دیکھا ہے جو ہوا ہے؟ نوٹیفیکیشن کیا عوام سے مذاق ہے، چرلو ہے۔ میں نے اپنے وکیل صاحب کو بھجوایا، جو ہماری لیگلی ٹیم ہے نا جی، ان کو میں نے بھجوایا، میں نے کہا وہ تو ہم حیران ہو گئے ہیں جو اسے ڈسکس ہوئی ہے۔ وہ سکرین پہ بھی چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ نے وہ ایک عبارت دیکھی ہے جی، جس میں وہ لکھا ہوا ہے وربلی، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وربلی لالی پاپ ہوتا ہے کہ یہ شہریوں کو دینا چاہتے ہیں۔ صاحب نے وربلی کہہ دیا جی، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، کوئی لکھا پڑا کسی سیکرٹری آپ کے پرائمری یا جو آپ کی ہیلتھ کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے لکھ کے کسی نے نہیں دیا۔ یہ میرا خیال ہے خواب آئی شاید پرنسپل صاحب کو رات کو کہ یہ تو وہاں پہ جانا چاہیے، کیا خیال؟ انہوں نے کہا مال کیسے کمائیں گے، اور جو ہاسپٹل میں آج تک کرپشن کی ہے اس کے اوپر مٹی ڈالو پالیسی کیسی ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ وربلی لیٹر بھیجیں، وہاں پہ شفٹ ہو جائے، پھر یہ دودھ کے دھل جائیں گے، اور یہ ایسا نہیں ہوگا، ہم نے ان کو کرنے دیں گے۔ یہ جو وربلی لیٹر بھیجا گیا ہے یہ شہریوں کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اور یہ ناانصافی غریب آدمی کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں میں تو کہتا ہوں جن ڈاکٹر ایسوسی ایشن ینگ ڈاکٹر، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کی بات کی ہے، جنگ کی ہے، بات کی ہے کہ جناب وہاں پہ جو غریب یہ کون کر رہے ہیں؟ وہ کر گئے جن کے دل میں انسانیت کے لیے درد ہے، ان جو دل میں احساس موجود ہے۔ ایک وہاں پہ جو پیشنٹ آتا ہے وہ 10 روپے کی پرچی بڑی مشکل سے لیتا ہے۔ روحان بھائی یہ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں، یہ شہر کو ڈلیور کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈی سی صاحب کمشنر صاحب کے یہ فیصلے ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں، یہ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ڈلیور کروانا چاہتے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کروں گا ڈاکٹر عادل، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہاسپٹل پورے کے اندر کوئی ڈپارٹمنٹ جو ابھی رینوویٹ ہوئے ہیں، جس طرح او پی ڈی تھی پیچھے، وہ ایک دو اور وارڈ ایسے تھے جو رینوویٹ پچھلے دنوں میں کیے گئے ہیں، کیا اس کو وہاں پہ شفٹ کر کے دوسری جو ابھی جو ایسی رینوویٹ کی جا رہی ہے اس کو رینوویٹ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میرا ڈپارٹمنٹ آرتھو ڈپارٹمنٹ یا میرا وارڈ جو ہے وہ رینوویٹ ہوا ہے، سب سے پہلے آرتھو نیورو وارڈ اور ساتھ میں او پی ڈی کا کچھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ رینوویٹ ہوا ہے۔ تو طریقہ کار تو یہی بنتا ہے کہ آپ ایک ڈپارٹمنٹ کو کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھوڑا ضم کر کے تھوڑا کچھ عرصے کے لیے اور اس ڈپارٹمنٹ کو آپ رینوویٹ کر دیں، جو کہ آلریڈی ہو چکا تھا۔ آرتھو نیورو وارڈ ہمارا ایمرجنسی کے اوپر شفٹ ہوا اور ہمارا وارڈ رینوویٹ ہوا، اور اب ہمیں موو بیک کرنا تھا لیکن ہمیں پورا ہاسپٹل ہی انہوں نے موو کر دیا۔ پہلے پریکٹس موجود ہے کہ ہوا ہے، بالکل ایسے لیکن ہی اس دفعہ میرے خیال سے حکام بالا جو ہے وہ اپنے نام کی تختی لگانے کے چکر میں، کیونکہ پہلے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کی تختی لگی ہوئی تھی، وہ انہوں نے وہاں سے اکڑوا دی ہے اور اپنے نام کی محسن پنجاب جو ہے انہیں محسن گجرانوالہ جناب انہوں نے لگوانی ہے اپنے نام کی تختی کا چکر ہے۔ تو اور اس لیے بجائے کہ کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی عقل کا عالم دیکھیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں، کہ ایک اسپتال ہمیں کم تھا، ہم نے نیا ایک اسپتال بنایا تاکہ کیپیسٹی بلڈ ہو، ٹھیک ہے، 500-700 بیڈ کا ایک اسپتال ہے وہ ہمیں کم پڑ رہا ہے تو ہم 500 بیڈ کا اضافہ کریں،
انہوں نے 700 بیڈ کو کم کر کے 500 بیڈ تک محدود کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بھی سہولتیں مکمل ابھی موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک اس میں بھی 7 بند سینٹر کا آپ نے افتتاح بھی کیا ہے وہاں پہ. یہ ابھی تک کاغذوں میں ہی ہے، فن سینٹر جب بنے گا اللہ کرے کہ بن جائے، ٹھیک ہے. وہ اسپتال بنا تھا مسنگ اسپیشلٹی کے نام پہ. ہمارے یہاں پہ یہ ٹرشری کیئر ہم کہتے ہیں گجرانوالہ DHQ کو، یہ بیسیکلی ٹرشری کیئر تھا نہیں. یہاں پہ کافی زیادہ ڈپارٹمنٹ تھے جو مس تھے، یعنی کہ یہاں پہ موجود نہیں تھے، جس کا ایک ٹرشری کیئر کے لیے ضروری تھا کہ ٹرشری کیئر اگر کہلائے تو اس میں یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو اس کے لیے ہمیں مریض آپ اکثر سنتے ہیں لاہور ریفر کرنے پڑتے ہیں، تو وہ اس یہ تو سلوگن ہے گجرانوالہ کا، لاہور لائے. تو یہ اسپتال بیسیکلی بنا اس چیز کے لیے تھا کہ جو ڈپارٹمنٹ یہاں پہ نہیں ہے ایٹ لیسٹ اس اسپتال میں وہ ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کیے جائیں، تاکہ اسپتال کو اپنا جو مریض ہے اس کو بجائے لاہور ریفر کرنے کے ہم اس اسپتال میں داخل کر سکیں. لیکن انہوں نے ظلم زیادتی یہ کی کہ یہ جو ہمارا اسپتال چل رہا تھا اور آلریڈی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ اس میں لوڈ تھا، ڈاکٹرز بھی اوور لوڈڈ تھے، پیشنٹ جو ہے وہ اس کو لیکن جیسے بھی تھی سہولت مل رہی تھی. لیکن اب انہوں نے یہ ظلم کیا کہ اس کو بند کر کے ایک گاؤں میں گوندلا اس کو ماشاءاللہ اپنا بینر بھی لگے ہوئے ہیں، گوندلا میڈیکل کالج، گوندلا اسپتال. تو وہ گوندلا گاؤں کے نام پہ جو ایک بنا ہوا ہے اس کے وہ انہوں نے چلانے کی کوشش کی ہے. اور جیسے کہ بٹ صاحب نے بات کی کہ مافیا، وہ لینڈ مافیا، ایکچوئل گیم ہی لینڈ مافیا کی ہے. جو اس زمین کی قیمت جو آج سے پہلے کوڑیوں کے بھاؤ بکری ہوگی، اس زمین کی اب قیمت جو ہے وہ کروڑوں کے دام ہے، کروڑوں میں اور وہ بھی نہیں شاید مل رہی تھی. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے، سلوگن چینج ہو گیا. پہلے تھا اینو لاہور لائیو، انہیں اینو گوندلا لے لائیو. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات کی کہ یہاں پر جو ہے نا وہ شٹل سروس جو انہوں نے کہا تھا ہم چلائیں گے، آج سے 2 ماہ پہلے 1 دن کے لیے بھی چلی تھی، لیکن تب سے پیشنٹ جو ہے نا وہ شٹل کاک ہے، شٹل سروس کہیں پہ بھی شروع نہیں کی گئی. تو پہلے ہی جو نہیں شروع کی گئی، پیشنٹ تو چلو ہے ہی ہے، کیا ڈاکٹرز کو بھی کوئی ایسی فیسلٹی دی گئی کہ آپ یہاں سے کوئی شٹل سروس ایسی ہوگی جو وہاں پہ جا کے علاج کریں گے، یا ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر یہاں سے جائے گا اس کو اس کے بعد جا کے پیراڈال کھانی پڑے گی کہ اب میں تھک گیا ہوں وہاں پہ پہنچتے؟ اچھا، اس کے لیے ہماری YD ہے، ڈاکٹرز اور پیشنٹس دونوں کے لیے آواز اٹھاتی ہے. ہم پیشنٹس کے لیے آلریڈی آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارا پلان ہے کہ حکام بالا سے یہ بات کی جائے کہ یہ جو شٹل سروس ہے اسے منیمم آپ GT روڈ پہ تو چلائیں نا، مختلف اسٹاپ دے دیں، 3 یا 4 اسٹاپس دے دیں کہ پیشنٹس وہاں آئیں، وہاں بیٹھیں اور شٹل سروس جو اپنا ایگزٹ ہے وہ جا کے GMC میں رکھے. اس سے پہلے پیشنٹ ایگزٹ نہیں ہو سکتا. یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو ایز اے بس سروس استعمال کرنے لگ جائیں. نہیں، آپ کا وہ کس طرح ہوگا آ کے جب وہ آپ کی جو شٹل سروس ہے وہ ڈاکٹر وہاں پہ ساتھ ہوگا، ساتھ وہ ان کی نبض چیک کرے گا کہ پیشنٹ آیا ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں اب 2 چیزیں ہیں. ہم ایز اے ڈاکٹر اگر کسی پیشنٹ کا پین کوئی سمجھ سکتا ہے نا پیشنٹ کی بات، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں ہوں، تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے سادہ ورڈز میں کم خون میں آکسیجن کی کمی، گلوکوز کی کمی، زیادتی، خون میں ریشہ، اس طرح کی بیماریاں ہمارے پاس آتی ہیں. BP بہت کم ہو گیا، BP بہت زیادہ ہو گیا، فالج، اس طرح کی. تو یہ بیماریاں جو ہے جب یہ پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس تو اس کا درد اس پیشنٹ کے بعد جو سمجھ سکتا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ڈیلیور کرنا اور ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم ڈیلیور کریں، اور ہمارے ڈاکٹرز اگر ان کو 20 کلومیٹرز ایڈ کر دیے گئے ہیں ان کے سفر میں تو وہ جا رہے ہیں. پر پھر بھی ہم نے اپنے فورم سے، اپنے پرنسپل صاحب سے، MS صاحب سے، حکام بالا سے بات کر کے ہم نے ڈاکٹرز کے لیے ایک سروس سٹارٹ کروائی ہے کہ سر ان کو سروس دیں. یہ جانا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. ایک ڈاکٹر کام کرنا چاہتا ہے، ایک ڈاکٹر چاہتا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو، کیونکہ جب پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے نا وہ جاتے رہے، وہ دعا دے کے جاتا. اور پتہ نہیں کن کن کی دعاؤں سے ہم آج، ہمارے پیرنٹس کی دعائیں اور اس کے بعد ان مریضوں کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچ گئے. اور جب بھی وہ پیشنٹ ہم سے ٹھیک ہوتا ہے، وہ جب ہمیں روڈ پہ ملتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کر کے ملتا ہے، اور ہمیں پھر بھی دعائیں دیتا جاتا ہے. اس میں یہی ہمارا ایک بات میں اضافی کر دوں کہ ڈیلیور ابھی بھی ہوگا، لیکن وہ اللہ معاف کرے بچے ڈیلیور ہوں گے اور وہ روڈز پہ ہوں گے، ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے وہ ایمبولینسز میں ہو، ایمبولینسز اور رکشا میں جیسے وہ کبھی کبھار خبر آتی ہے، تو اب وہ اکثر جو ہے نا وہ چنچی پہ اور وہ اس طرح کی جو ہے نا ٹرانسپورٹ پہ رستے میں، یعنی ہمیں خبریں زیادہ ملیں گی. جی وہ ڈیلیور ہوا کرے گا. ابھی بٹ صاحب ڈیلیور کی بات شروع ہو گئی ہے، کیا ہمارے شہر کا DC اور کمشنر ڈیلیور کر رہا ہے یا وہ صرف ابھی نئی ڈیلیوری جو شروع ہوگی اسی میں ہوگی؟ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کے بات کی انہوں نے کہ انہوں لاہور لائے جاؤ تو انہوں GMC لائے ہو، تو کیا جب CM صاحب گجرانوالہ تشریف لائے تھے تو ہمارے DC صاحب اور کمشنر صاحب جم خانہ میں تھے یا ان کو کوئی سجیشن دے رہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، میں تو یہ کہوں گا کمشنر اور DC کو نا پاگل خانے دے، جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے ان کو کہ سول ہاسپٹل ہستا بستا گھر اجاڑ دو
لیکن ہم اپنے گھر میں کچھ تعمیراتی کام کرتے ہیں, ایک کمرے میں کرتے ہیں, پورا گھر کبھی بند کیا کسی نے؟ یہ عقل سے آ رہی لوگ فیصلہ ہے نا, بے وقوفوں والا احمقانہ فیصلہ ہے کہ پورا گھر بند کر دو. ہنستا بستا گھر ڈلیور کرتے پیرامیڈیکل سٹاف, ڈاکٹرز, اتنا عملہ, ٹھیک ہے, لوگوں کو سہولت دے رہا ہے جتنی وہ دے سکتے ہیں. اب بیڈ نہیں زیادہ, تو ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ان نالائقوں کا ہے جو ڈی سی صاحب, کمشنر صاحب لاکھوں تنخواہیں لیتے ہیں. قصور تو ان کا ڈلیور تو انہوں نے کرنا تھا. اور دیکھیں نا یہ شہر کے ایم این اے, ایم پی اے, ٹھیکے دار, انہوں نے شہر کو دیا کیا ہے عوام کے لیے؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ایک ہاسپٹل تھا, اس کو بند کر لیا, سب خاموش, تماشائی, گونگے, بہرے, اندھے. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جس کا باپ کو ہارٹ اٹیک ہو اس بچے پہ کیا بیتے گی, جس کے گھر میں ڈلیوری کا معاملہ ہو اس کے ساتھ کیا ہوگا. 14 کلومیٹر جناب ٹوٹی سڑکیں, گلی گلی چوک چوراہے میں بلاکیج روڈ. میں تو یہ رونا رو رہا ہوں جناب علی, میں تو یہ بات کر رہا ہوں, میں تو شہریوں کو بتا رہا ہوں, میں تو حکام بالا جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں, آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا کہ آپ چلتے پھرتے لوگوں کو ڈلیور کرتے ایک ہاسپٹل کو مرمت کے نام پہ بند کرتے, اور بند کرنے کے بعد آپ کے جو مریض آئے گا اس کو ہم 14 کلومیٹر دور لے گئے. اور بات کیا کریں گی, یہاں پہ پانی آ جاتا ہے, پانی تو پورے شہر میں آتا ہے, بند کرو شہر. جب برسات میں پورا شہر ڈوب جاتا ہے, کمشنر صاحب آپ کا گھر نہیں ڈوبتا, بند کر دیں گھر. ڈی سی صاحب آپ کا گھر نہیں ڈوبتا, بھائی ساری روڈیں ڈوب جاتی ہیں, واسی سے ہمارے پانی سے بھرے ہوتے بند کر دو بھائی, بند کرو پھر سب کچھ بند کر گھر میں پانی جا رہا ہے, پانی گھر میں پانی جا وہ رہا ہے. پانی جناب ہمیں دکھایا جا رہا ہے جی, پانی کی وجہ سے ہم پانی. کیا پولیس اسٹیشن میں پانی نہیں آیا تھا پچھلے دن؟ اور میں کہتا ہوں پولیس اسٹیشن سی پی او آفس, پولیس, تمام اداروں کی جو دفاتر ہیں ان میں پانی آتا ہے. یہ ناقص حکمت عملی محترم ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہے. کمشنر صاحب جو کہہ رہے ہیں میں نے اتنے جو ہے ویلفیئر کے کام کیا, کیا ویلفیئر کا کام؟ بس اب ایک اور یہاں پہ بات بڑی اہم ہے. سنا یہ ہے کہ سی ایم صاحب سے پہلے آپ کے جو پرنسپل کالج کے ہیں, انہوں نے ایچ او ڈیز جو آپ کے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا, اور سب ایچ او ڈیز جو ہے انہوں نے ایگری کیا تھا کہ وہاں پہ جانا چاہیے. کیا اس بات میں صداقت ہے؟ دیکھیں اس میں صداقت اس لحاظ سے کہ جس طرح اوپر سے وہ وربل آرڈر والی بات ہے نا, اسی طرح ہے. اوپر سے کمشنر صاحب, کمشنر سے اوپر سی ایم صاحب, جس طرح انہوں نے آرڈر کر دینے ایچ او ڈیز بیچارے پرنسپل صاحب کے سامنے کس طرح بولیں گے؟ آپ کیوں بول رہے ہیں پھر؟ ہم تو بولیں گے, ہم نے تو آواز اٹھانی ہے. تو ان کے وہ اس شہر کے لوگوں اس پاکستانی نہیں ہیں. دیکھیں پاکستانی بالکل ہے ساروں کی, شاید ان کے الفاظ وہی ہوں گے, لیکن ہر کسی کی بولنے کی اور اس طرح کے آگے جرأت کا مظاہرہ کرنے کی جو ہے نا وہ استاد میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم لوگ کیونکہ سول کسٹوڈین ہیں اپنا پیشنٹ اور ڈاکٹرز کے دونوں کے رائٹس کے لیے, تو ہم لوگ تو ہر فورم پہ جب بھی کسی زیادتی ہوگی پیشنٹ کے ساتھ یا ڈاکٹرز کے ساتھ تو ہم نے تو آواز اٹھانی. آپ آواز اٹھاتے رہیں گے لیکن ایچ او ڈیز آواز نہیں اٹھائیں گے. ایچ او ڈیز کی میں جس طرح پرنسپل صاحب کی مجبوریاں ہوں گی, ٹھیک ہے, اسی طرح ایچ او ڈیز کی بھی مجبوریاں ہوں گی. ٹھیک ہے, کی کیوں کوئی مجبوری نہیں ہے جی. وہ کہتے ہیں نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے. او بھائی جان, پرنسپل صاحب کے سامنے اور ایچ او ڈی, بھائی یہ بھی نہیں ہوا کہ سب نے آنکھیں بند نہیں کی, کچھ بولے بھی ہیں. بالکل ایسے جو بولتے ہیں ان کا بتایا نہیں جاتا, جو نہیں بولے آپ ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جناب مجھے یہ میں ایک میری بات سنا, یہ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ شہر کے ہونہار ہیں, ان کے والدین, ان کے عزیز و اقارب اس شہر کے سپوت ہیں. یہ تب بات کر رہے ہیں جس کو میرے شہر سے لینا دینا نہیں, وہ کیوں بات کرے گا؟ ایچ او ڈیز باہر سے لائے گئے. وہ بھائی باہر سے بھی لائے گئے ہیں, ادھر بھی ہیں. جو ادھر والے ہیں انہوں نے بولا ہے, جو باہر والے انہوں نے کیا بولے, انہوں نے کہا جناب ساٹھی نوکری سدھی ہونی چاہیے, وہ کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے, دیکھیں جہاں ہم ڈاکٹروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بولتے ہیں یا چوڑی بولتے ہیں, غریب عوام کے لیے ہم بول رہے ہیں, بولتے رہیں گے. اور میں یہ ضرور کہوں گا جس فیصلے کو فل فور واپس لیا جائے. اور صاحب یہ کیا ورنہ نہیں جی, کیا یہ ایسا تو نہیں جس طرح آپ غریب عوام کے لیے بولتے ہیں اور دوسری سیاسی جماعتیں نہیں بولتی, اسی طرح یہ بول رہے ہیں اور وہ بولتے نہیں ہیں؟ کیا یہ اس عوام کو پستے ہوئے نہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی بات سنیں, یہ بولنے کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو گر دیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب نے کتنی اچھی بات کی, جب کوئی پیشنٹ صحت یاب ہوتا ہے دعائیں دیتا ہے. اور آج یہ ہمارے جو بھائی یہاں بیٹھے ہیں یہ دعاؤں کے لیے,
खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। इनको नहीं पता कि बाहर उन्हें मुल्क जाके माल कमाया जा सकता है, इनको सब गुराते हैं। पर उन्होंने कहा नहीं, हमने डिलीवर करना है इस शहर में, हमने खिदमत करनी है अवाम की, हमने सहूलत देनी है अवाम को, और वो दे रहे हैं। और जो यहाँ पे शहर के करता दरता, जिनका शहर से कोई लेना देना नहीं, कमिश्नर साहब कभी किधर, डीसी साहब कभी किधर, ये कभी अपनी कुर्सियां घुमा के देखें, कई कमिश्नर आए और कई डीसी चले गए। अच्छा, यहाँ पे मैं भट्ट साहब आपको टोकूंगा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, वहाँ पे इस चौक में और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने उनकी चांदी हो गई है, हॉस्पिटल खत्म हुआ, उन्होंने इमरजेंसी के नाम पे लूटना शुरू कर दिया। वहाँ पे भी तो आपके डॉक्टर भाई वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, आते जाते हैं, क्या उन्होंने उनको रोका नहीं है कि इस अवाम के साथ पहले ही जुल्म हो रहा है? DHQ खत्म कर दिया गया है, 10 रुपए वाली पर्ची यहाँ पे नहीं मिलती, वहाँ पे तो मिनिमम 1000 रुपए में से पेशेंट चेक होता है, तो उनके ऊपर नया जुल्म आ रहा है। क्या ये जुल्म नज़ीम नहीं है? बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन आपको चूंकि पता है कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये ज़्यादातर बिजनेस मॉडल पे कायम किए गए हैं, ठीक है। इनको पेशेंट वेलफेयर से शायद कुछ करते भी होंगे, वेलफेयर के नाम पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन ज़्यादातर ये बिजनेस मॉडल पर है। तो उनके लिए तो वो चांदी हो गई कि जनाब सिविल अस्पताल बंद हो गया, अब सारा पेशेंट, पहले ही माफिया था उनका जो कि सिविल अस्पताल से मरीज उड़ा के और अपना ले जाते थे प्राइवेट में सेटअप में, ठीक है। तो अब तो उनकी चांदी होगी, अब तो उनका कोई मुकाबल है ही कोई नहीं, ठीक है। तो ये, और फिर दूसरी मैं एक बात अर्ज करना चाहूँ, ये जो मोहसिन गुजरांवाला का लकब उन्हें दिया जा रहा है, चिल्ड्रन अस्पताल जनाब बड़ा शब्दाबाजी की जा रही है, चिल्ड्रन अस्पताल बना दिया। चिल्ड्रन अस्पताल बेसिकली बिल्कुल नहीं बना, वो एक इमारत जो है उससे एक मेडिसिन का, पीडियाट्रिक मेडिसिन का शोबा बस दूसरी इमारत में शिफ्ट किया गया। इसके ऊपर हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे आपके साथ मिलके। डॉक्टर साहब मुझे आप एक बात बताइएगा कि क्या अगर GMC में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं मिलती, उस वक्त कोई ऐसा टेस्ट परफॉर्म नहीं हो रहा होता अंदर, क्या उसके बाहर, GMC के बाहर कोई ऐसी गोंडलावाला गांव तक, अलीपुर चौक तक या GT रोड तक कोई ऐसी सहूलत है कि अगर आपको जान बचाने वाली कोई मेडिसिन चाहिए हो तो वहाँ पे बाइक से मिल जाए? बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत वैलिड है और हम ऑलरेडी ये सवाल कर चुके हैं और हम ये सवाल उठा चुके हैं और हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि सर हमें बताएं, अगर एक पेशेंट आता है उसको कोई भी मेडिसिन चाहिए जो उसके एमरजेंसी चाहिए या उसको टेस्ट चाहिए और वो वहाँ अवेलेबल नहीं है, ऑन दी स्पॉट आपके पास ख़त्म हो गया या आपके पास अवेलेबल नहीं था, वो तो बाहर से नहीं ला सकता। वो पेशेंट जाएगा इतनी दूर फार्मेसी के बाद, जब तक वो वापस आएगा तो शायद, मतलब अल्लाह ताला के कामों में डॉक्टर भी बेबस होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें पहले वहाँ पे, मैंने आपको सबसे पहले कहा था, क्या हम तैयार थे इसके लिए? हमें सबसे पहले तैयारी करनी चाहिए थी। हमें सबसे पहले वहाँ पे खुद को तैयार करना चाहिए था कि जो गरीब आदमी वहाँ आ रहा है, जो बंदा एक दर्द में आ रहा है, क्या हम उसकी दर्द को रिलीव कर सकेंगे वहाँ पे? और वो इतनी उम्मीदें लेके कि वो आदमी आएगा, 500 का कोई किराया लगा के आ रहा है, कोई 300 का किराया लगा के, वो बाइक पे भी आएगा तो उसको 250 का पेट्रोल लग जाएगा। बिल्कुल है। तो अगर वो लगा के आ रहा है, इतनी उम्मीद लेके आ रहा है, तो क्या आप उसको रिलीव दे सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सबसे फरसा मुझे ये बताइएगा, आप क्या सजेस्ट करते हैं इसमें में कि क्या यहाँ पे करना होगा हमें? अब वहाँ पे शिफ्ट तो कर चुके, यहाँ पे हर चीज़ की शिफ्टिंग हो चुकी है वहाँ पे, अब इस मौके के ऊपर आप क्या सजेस्ट करते हैं इंतज़ामिया को या CM साहब को? देखें जी, मैं तो एक सादा सी, बिल्कुल जैसे उन्होंने शिफ्ट किया वैसे ही वापस लाए। जो उन्होंने मुरम्मत करनी है करें ना, आगे भी तो हॉस्पिटल आता था, लोग मुस्तफीद होता, मुरम्मत तो हो रही थी, मुरम्मत तो जारी थी। और मैं एक और भी ज़रा हॉस्पिटल में आपको ले चलता हूँ दोबारा, ज़रा आपको पता लगे, जहाँ MS साहब का ऑफिस है, वहाँ देखिए पार्किंग के नाम से कितनी जगह पड़ी है, वहाँ पे बनाए ना जी, बनाए, इतने आलीशान ब्लॉक बन सकते हैं, बनाए आप वहाँ पे तो जनाब वो आपका मुंतजर है, आप इन पे ट्राइयाँ ना लें, आप बनाए वहाँ पे, तो हम तो आपके लिए जनाब, आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे, हम शहरियों से अपील करेंगे कि जनाब पैसे दे, हुकूमत जो है भूखी नंगी हो गई है, हुकूमत के पास शोभा बाली के लिए पैसे हैं, अपने नमूद नुमाइश के लिए हैं, इसके लिए नहीं है। हम खुद पैसे आपको जनाब शहरियों से इकट्ठे करके दे देंगे, आप वहाँ बनाए, और जो सामान किया गया है वो बिल्कुल वापस लाए, वरना अदालत के लिए तो मैं वापस लाऊंगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप क्या सजेशन देते हैं? मैं बिल्कुल भट्ट साहब की बात से मुतफिक हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये एक जैसे पहले भी बात हुई, ये जालिमाना इक़दाम है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा और इसको फौरी तौर पे वापस लेकर आना चाहिए, और जिस तरह उधर शिफ्ट किया है उसी तरह शिफ्ट बैक हो सकता है, मरम्मती काम जो है वो जारी रहे, बिल्कुल जिस तरह पहले चल रहा था, 2 वार्ड बंद की थी, 2 वार्ड को है वो किसी और जगह मुंतकिल करके, और रेनोवेशन का काम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लेकर और स्टेप बाय स्टेप उसकी रेनोवेट करें। लेकिन पूरे अस्पताल को बंद करके और उधर शिफ्ट करना, ये बेतुकी सी बात है। जी डॉक्टर साहब।
جیسے کہ ڈاکٹر عادل نے آلریڈی کہا ہے، ایز اے وائی ڈی اے وی آر کسٹوڈینز آف رائٹس آف ڈاکٹرس آف پیشنٹس. تو ہم اس کے اوپر آلریڈی ورک اپ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو بیٹر کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم پیشنٹس کے لیے بیٹر کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے بیٹر کر سکتے ہیں. وی آر آلریڈی ورکنگ آن اٹ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وائی ڈی کے فورم سے کوئی اچھی خبر آپ کو ضرور ملے گی. جی بہت شکریہ، یہ میرے ساتھ موجود تھے یہ تینوں مہمان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جس طرح کہ آپ نے ہم سب تینوں دوستوں کی باتیں سنی، تینوں نے آپ کو اپنی سجیشنس بھی دی اور بتایا بھی کہ اس کا کیا کرنا زیادہ بہتر ہے. اس لیے ایک اور چیز میں اس میں شامل کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور جو کر چکے ہیں اس پہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں، تو کم از کم شہر کی 2-3 چوراہوں سے کچھ ایسے پوائنٹ سے ایسی شٹل سروس شروع کی جا سکتی ہے جہاں سے پیشنٹ کو وہاں تک 50 روپیز میں کم از کم وہاں پہ پہنچایا جا سکے. ان کو ان ٹرانسپورٹ کے اندر ان کو کوئی ایسا ریلیف دیا جا سکے، ان کو کوئی جس طرح کہ آپ پیٹرول کے اندر سبسڈی دیتے ہیں، آپ بجلی کے اندر سبسڈی دیتے ہیں، تو پنجاب گورنمنٹ جب اتنا بڑا انویسٹ کرنے جا رہی ہے تو کم از کم ٹرانسپورٹ کے اندر ان کو سبسڈی دے کر وہاں کے پیشنٹ جو یہاں پر آنے ان کو جی ایم سی پہنچانے اور لانے کے لیے کوئی ایسی ٹرانسپورٹ سروس شروع کرنی چاہیے. یہ تھی آج کی سجیشنس اور آج کی جو یہاں پر معلومات ہم نے آپ کو دی. کل آئیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے دوستوں کے ساتھ، اور شہر کی بھرپور اگر نمائندگی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی سجیشنس ہیں یا کوئی بات لکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ.